لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع. کچھ گھر کو اللہ نے رفعت اور بلندی دی ہے. عزاداری امام حسین دین ہے. عزاداری امام حسین لوگوں کا دین بن چکا ہے. عزاداری اصل میں دین ہے. عزاداری لوگوں کے گوشت پوش اور خون میں شامل ہو چکی. یہ ختم نہیں ہونے والی. اس کا ذمہ دار امام ہے. زیارت کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. امام ہر زائر کا خیال رکھتے ہیں. اتنی گرمی، اتنی بھیڑ، لمبا سفر، پیدل. سید ہادی حائری الحاج عبداللہ مولوی نقل کرتے ہیں کہ جنہوں نے کئی سال ہو گئے ریاست اور وطن چھوڑ کر حرم حسینی کے جوار کو اختیار کیا. وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے حرم امام حسین علیہ السلام کے آس پاس رہنے لگے. وہاں عبادت اور زیارت میں مشغول رہے. الحاج عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جناب حر علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتا تھا. جب بھی مقام مقدس کی زیارت کرتا، جناب حر کی زیارت سے بے اعتنائی کر دیتا، چھوڑ دیتا کہ بھئی اکثر جاتے ہیں کہ ہم تو امام کی زیارت کریں، اولاد امام کی زیارت نہیں کریں گے، اصحاب امام کی زیارت نہیں کریں گے. اکثر سامنے کی باتیں ہیں، سنتے رہتے ہیں اور جاتے نہیں ہیں کہ وہی جو ہے زیارت امام حسین کے حرم میں بیٹھے رہیں گے، ان کے ہاں زیارت کر لیں گے، باقی کے ہاں زیارت کرنے جانا ہے. تو نہیں جاتے. نہ صاحب حسین نہ اولاد امام کی زیارت کے لیے نہیں جاتے. تو جناب حر کی زیارت کے لیے وہ نہیں جاتے تھے. یہاں تک کہ کہتے ہیں عبداللہ کہ میرے چچا ملا باشی آئے اور انہوں نے کربلا سکونت اختیار کر کربلا رہنے لگے. ہم اکٹھا امام کی زیارت پہ گئے. ایک رات عالم خواب میں نے دیکھا کہ مولا عباس علیہ السلام ہماری زیارت کے لیے ملا باشی کی محفل میں آئے. میں بھی اس محفل میں موجود تھا. میں بڑا متعجب ہوا اور کہا کہ ہماری کیا اوقات، ہمارا کیا مقام، ہمارا کیا رتبہ، آپ ہماری زیارت کے لیے آئے ہیں. مولا عباس نے فرمایا اس میں کوئی عجیب بات نہیں، تعجب کی بات نہیں ہے. کچھ نہ سوچو، جو زائر بھی کربلا آتا ہے، امام علیہ السلام ہم میں سے ایک کو حکم دیتے ہیں کہ زائر کی مناسب عیادت کرنا، دیکھ بھال کرنا، خیال رکھنا. اگر وہ زائر ضعیف العقیدہ ہو تو کم از کم امام علیہ السلام جناب حر کو اس کی طرف بھیجتے ہیں. اگر بہت زیادہ عقیدہ مضبوط نہیں، بہت عالی نہیں ہے، تو جناب حر کو بھیجتے ہیں امام حسین علیہ السلام. الحاج عبداللہ مولوی کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا، جاگا، تو یقین ہو گیا کہ جناب حر کی توبہ قبول ہو گئی اور میرا عقیدہ ابھی کمزور ہے اور میں جناب حر کی زیارت کے لیے نہیں گیا. تو اس لیے مجھے بتایا گیا کہ میں پابندی کے ساتھ جناب حر کی زیارت کریں تاکہ ہمیں اور بڑا عقیدہ ملے اور ہماری دیکھ بھال کے لیے امام مظلوم کربلا کسی اور کو بھیجیں. عزادارو، یقیناً کربلا عظیم ترین درسگاہ ہے اور ہم زائر امام مظلوم کربلا کا مقام آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. امام مظلوم کربلا زائرین کو حاصل ہونے والی خصوصیت کے صفات میں بیان کر رہا تھا کہ امام مظلوم کربلا کے جو زائر ہیں ان کو کیا ملے گا، ان کی خصوصیت کا اندازہ کیا ہے. زائر امام حسین ایک خاص صفت یہ ہے کہ اس کے اعضاء، پارٹ آف باڈی، اس کے جسم کے تمام حصے، بدن، چہرے سے لے کر گالوں، آنکھوں اور دل تک سب حضرت امام صادق علیہ السلام کی دعاؤں کے مقام ہیں. ہر حصے کو امام جعفر صادق علیہ السلام دعا سے یاد کرتے. چنانچہ آپ سجدے میں روتے ہوئے فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، خدایا ان چہروں پر رحم کر جو ذریعہ حسین سے
مس ہو گیا، ٹچ ہو گیا، اور ان آنکھوں پہ رحم فرما جس سے غم حسین میں آنسو بہتے، اور ان دلوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے ہماری آواز پر رحم فرما جو ہماری خاطر اٹھتی ہے۔ نعرہ حیدری، غم، جو بھی ہائے حسین، جو بھی ہوتی ہے وہ تسبیح بن جاتی ہے۔ ان آوازوں پر رحم نازل فرما جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اٹھتی ہے، کبھی غم کے عالم میں، کبھی خوشی کے عالم میں۔ ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خاص صفت بھی حاصل ہوگی کہ وہ خدا کے پاس حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت بن کر جائے گا۔ امام جعفر صادق اسے اپنی امانت سمجھیں گے، اور خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی امانت کو پیش کریں گے۔ شیعان علی بن ابی طالب جعفری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، تو امام جعفر صادق کے پاس وہ امانت ہوگی، وہ ظاہر حسین وہ امانت کے طور پہ امام جعفر صادق خدا کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ ظاہر حسین ہے۔ کیا رتبہ ہے! چنانچہ آپ کثرت سے، بہت زیادہ سے فرماتے تھے امام جعفر صادق، خدایا میں ظاہرین حسین کے لیے ان کے اجسام، ان کے جسم کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ان کو حوض کوثر پر پیاس کے وقت مجھے لوٹا دینا، تاکہ میں کوثر انہیں پلا سکوں۔ اللہ اکبر! کس سے گفتگو؟ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روایت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول بھی ظاہر ہوں گے، اللہ خود اس کی زیارت کرے گا، اپنا جلوہ، کمال، رحمت، یہ سب چیزوں اس کے سامنے پیش کرے گا۔ روایت میں ہے خدا اور رسول بھی اس کے زیارت کریں گے جو ظاہر امام حسین ہوگا۔ قیامت کے ان ظاہر حسین کو حاصل مخصوص عزت اور تکریم، ان کا اکرام کو دیکھ کر ہر وہ شخص جس کو ایک خاص درجہ اور مقام حاصل ہوگا وہ بھی تمنا کرے گا کاش میں بھی ظاہر حسین ہوتا اور میں اتنی مرتبہ زیارت کرتا، کاش 1-2 مرتبہ اور زیارت کر لیتا تو میری عزت اور بڑھ جاتی، میری تکریم اور بڑھ جاتی، میرا ادب اور بڑھ جاتا، میرا مقام اور بڑھ جاتا، کاش اور زیارت کرتا۔ عزیزان محترم، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر امام مظلوم کربلا کے لیے جو صفت ہے، اچھائی ہے، خوبی ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اس کے بارے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے سبب حاصل ہوں گے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو انسان اندازہ لگائے کہ یہ اس کا اجر و ثواب زیارت امام حسین کی وجہ سے، جہاں تک مخصوص اور عجیب اجر کا تعلق ہے، وہ اجر، وہ بدلہ، وہ گفٹ، وہ تحفہ، وہ اجر جو معتبر کتابوں میں ہے۔ ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ صدوق اور سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے، اور روایت کا نچوڑ یہ ہے کہ نیک اعمال لکھنے والے فرشتے ظاہر حسین کے لیے اس وقت سے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ زیارت کا ارادہ کرتا ہے، ابھی گھر سے نکلا نہیں ہے، بھئی پاسپورٹ بنوا لو، یا پاسپورٹ بن گیا، ویزا لگوا لو، یا ٹکٹ کے لیے فون کیا ہے، یا پیسے جمع کر رہے ہیں، ابھی ارادہ کیا ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب سے اس نے زیارت کا قصد کیا ہے اس کی نیکی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ زیارت کا ارادہ کر لیتا ہے تو قیامت تک لکھتے رہتے ہیں، اس کی زیارت ختم ہو جاتی ہے، آ جاتا ہے واپس، تب بھی ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکیاں خدا لکھواتا رہتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے ظاہر امام مظلوم کربلا کا۔ میرے عزیزو، 8 صفر جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی کی شہادت ہے، اور 9 صفر جناب عمار یاسر جنگ صفین میں شہید ہونے والے کی مناسبت ہے، جبکہ صفر عجیب صفر مہینہ۔ تو عزیزان محترم، یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تمام مناسبتیں، یہ ساری چیزیں انسان یاد رکھے تو اسے بہترین اجر و ثواب کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پڑھ کے بات تمام کر دوں
کہ کربلا کے لیے چلنا، پیدل چلنا، مشی کرنا، صاحب کرامات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام علماء نجف میں سے ایک، ہر جمعرات کو، ہر شب جمعہ کی صبح نماز سے فارغ ہو کر پیدل کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ کئی سال تک اس عمل پر انجام دیتے رہے، کرتے رہے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ اب گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کا سفر کریں تاکہ اتنی مشقت و تھکاوٹ سے بچ سکیں، مگر اس جلیل القدر عالم نے انکار کر دیا۔ کہا جب میں نے کچھ نہ دیکھا تھا تب بھی میں پابندی سے پیدل کربلا جاتا تھا، اب اس عمل پر کاربند ہو رہا ہوں، اب تو میں نے بہت سی کرامتیں، فضیلتیں، رتبہ، صفتیں اور اجر حاصل کر لیا ہے، اب میں اس عمل کو کیسے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا نا بہت زیارت کی ہے، 3-4 مرتبہ زیارت کی لی۔ جب یہ نہیں تھا، یہ معرفت نہیں تھی، یہ فضیلت نہیں تھی، یہ مقام، یہ کرامتیں نہیں دیکھی تھی، تب ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا تھا۔ جب ہم نے دیکھ لیا ہے تو اس یہ عادت بن گئی ہے، اور اس چیز کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ انہوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا 1 سال موسم بہت گرم تھا، جیسے اس سال بہت گرمیوں کے دن تھے، صبح کی نماز پڑھ کر میں نے تھوڑا سا کھانا اور پانی کا ایک کوزہ لیا اور اپنے عصا کے ساتھ اس کھانے کو باندھ دیا، عصا اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ راستے میں مجھے شدید پیاس لگی، بہت زیادہ پیاس لگی، لیکن میں نے پانی نہیں پیا۔ کافی دیر کے بعد میں نے کوزے کو کھولا تو دیکھا پانی خشک ہو چکا ہے، اتنی گرمی ہے، ختم ہو چکا ہے۔ شدت پیاس سے میں غش کھا کے گر گیا۔ اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا ایک باغ میں ہوں، خوبصورت درخت لگے ہیں، ایک نہر بہ رہی ہے، حسین، اللہ اکبر، حسین کا ظاہر ہے، حسین و جمیل لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا میں کہاں ہوں؟ اس نے کہا کہ پہلے تھوڑا پانی پی لو، کوزہ بھی بھر لو، پھر بتاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس کا حسین کے ساتھ معاملہ حساب تجارت ہے، اس کا مقام یہاں ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ تم اس وقت حسین کے دیار میں ہو، عالم برزخ میں پہنچ چکے ہو، اس لیے کہ تم حسین کی راہ میں پیدل چل رہے ہو۔ اللہم ارزقنا بزیارت الحسین، خدام زوار الحسین، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ بإلی رسول، حسین تمہارے ذریعے سے خدا سے قریب ہوتے، رسول سے قریب ہوتے، لے بیت سے قریب۔ اللہ ہم سب کی زیارتوں کو قبول و مقبول فرمائے، بار بار آنا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین۔